پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے، جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ بھی یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ تنازع حل کریں اور ایک عید دیں. اب عید جو ہے اس کا بڑا واضح ہے کہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے، یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے، آپ عدسہ لگاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے، اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے؟ اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے، جو دوربین کی ترقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عدسے کی ترقی ہے. آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے، وہ ایک بیسک عدسہ ہے، پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ دوربین بن جاتی ہے، اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتی ہیں. سو ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تو عدسہ ہے، اور عدسہ چاہے اینک میں ہو چاہے دوربین میں ہو وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم نے لیکن اس کے اوپر جو ایک پورا ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی. اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا. ہم نے جو میتھمیٹیشنز ہیں، حساب دان ہیں، ہم نے ان کو ساتھ شامل کیا. اس میں ہم نے میٹ آفس کے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا، اور اس میں پھر ہم نے علماء کی بھی رائے جو ہے وہ بھی ہم نے شامل کی، اور پھر ہم نے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا. طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس 8 کے قریب جو ہے وہ رصد گاہیں ہیں، ویسے تو اور بھی چھوٹے موٹے بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس 8 بنیادی رصد گاہیں ہیں. یہ کراچی میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، لاہور، اسلام آباد، پشاور، جیونی، گلگت اور مظفر آباد میں. اب دیکھیے یہ ہم صرف میٹ آفس کے اوپر ہم نہیں اس کو، جو جب ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گئی نہیں، یہ صرف ہم میٹ آفس کے اوپر نہیں رہتے ہیں. ہمارے پاس 2-3 جو ہم نے جو کرائٹیریا لے ڈاؤن کرتے ہیں، میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند ہو گیا اور سرٹنلی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ سمجھیے، یہ اس وقت شاید ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بھی چلا سکیں، تو سب سے پہلے تو سمجھیے کہ زمین، اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 29 کا چاند ہے یا 30 کا چاند ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، جو کہ 365 دنوں میں زمین اپنا چکر جو ہے وہ مکمل کرتی ہے. چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. اگر زمین سٹیٹک ہوتی، یعنی زمین اگر چکر نہ لگا رہی ہوتی، تو ہر 27 دن میں چاند کا چکر زمین کے گرد جو ہے وہ مکمل ہو جاتا. لیکن چونکہ زمین خود بھی گردش کر رہی ہے، لہٰذا چاند کو 29 دن سے کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے زمین کے ارد گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں. چونکہ 29 سے کچھ دیر زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے جو مہینہ ہے وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نیا چاند جو ہے وہ ہو گیا ہے، نیا چاند ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سورج، چاند اور زمین بالکل ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو چاند کا جو ایک حصہ ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے، اور زمین سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا. جب یعنی سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جائیں گے تو زمین سے ہمیں چاند نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا، بیکاز سورج کی وجہ سے. اور اس جو عمل ہے اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ چاند کا جنم جو ہے وہ ہو گیا، ارتکاز جو ہے وہ ہو گیا. اب جس دن چاند کا ارتکاز ہوگا اس دن چاند نظر آ جائے گا. اچھا، اب اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر سورج کی روشنی ہے یا چاند ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا، لہٰذا جو سعودی عربیہ کا کیلنڈر ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں جو سورج کے غروب کے 1 منٹ بعد اگر چاند کا غروب ہوگا تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی یہ چاند جو ہے وہ نظر آ گیا. ہمارے جو ساری ٹیم تھی انہوں نے پورا اس کو دیکھا، انہوں نے کہا جی دیکھیے منیمم 38 منٹ کا اگر غروب آفتاب میں اور چاند کے غروب میں فرق ہوگا تو وہ ویزیبل ہوگا، ادروائز سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی چاند نظر نہیں آ سکتا.